بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو میں ہم فرانسس بیکن کے ایک ایسے آف پیرنٹس اینڈ چلڈرن پہ بات کرنے جا رہے ہیں۔ بیسیکلی اگر ہم اوور ویو لیتے ہیں تو اس ایسے میں بیکن نے والدین کی اولاد ہونے یا نہ ہونے پر بات کی ہے، پھر والدین کے اولاد کے ساتھ برتاؤ کے مختلف طریقوں پر روشنی ڈالی ہے۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں۔ خوشیاں، تکلیف اور دکھ جو ہیں پیرنٹس کے، ان کے بچوں کے حوالے سے وہ پرسنل اور پرائیویٹ ہونے چاہیے، وہ دوسروں سے شیئر نہیں کیے جائیں۔ فرانسس بیکن کا یہ خیال ہے کہ آپ اپنے بچوں کے ساتھ خوش ہیں، دکھی ہیں، کسی تکلیف میں مبتلا ہیں یا بہت سیٹسفیکشن میں ہیں، یہ آپ کا ایک پرسنل اور پرائیویٹ میٹر ہے، اس کو آپ پبلکلی شیئر نہیں کریں۔ اور وہ یہ کہتے ہیں کہ پروز بھی ہیں اور کونز بھی ہیں بچوں کے ہونے کے، اولاد ہونے کے کیا فائدے ہیں، کیا نقصان ہیں، اس پہ وہ بات کرتے ہیں کہ بچے ہارڈ ورک کرنے کو ہمارے لیے آسان بنا دیتے ہیں، کیونکہ پیرنٹس کو پتہ ہوتا ہے کہ جو ہم ہارڈ ورک یا لیبر کر رہے ہیں یہ ہمارے بچوں کو فائدہ دے گا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ نقصان یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی پرابلم یا مصیبت آتی ہے پیرنٹس پہ تو وہ اس کو بھی مشکل سمجھتے ہیں، پیرنٹس سے وہ برداشت کرنا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ان کی جو مس فارچون ہے، ان کی جو پرابلم ہے، وہ ان کے چلڈرن کی ویل بینگ کو بھی افیکٹ کرے گی۔ انزائٹی جو ہے بچوں کے ہونے سے بڑھ جاتی ہے، انسان کی پریشانی جو ہے، ایک جو صاحب اولاد انسان ہے اس کی پریشانی بڑھ جاتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر یہ سوچ بھی ہوتی ہے کہ میری جو میموریز ہیں وہ مینٹین کی جائیں گی میرے بچوں کے ذریعے، یعنی کہ میں مرنے کے بعد بھی ختم نہیں ہوں گا، مجھے یاد رکھا جائے گا۔ یہ جو سوچ ہے یہ ایک طرح سے کمپنسیٹ کر دیتی ہے انزائٹیز کو، پرابلمس کو جو بچوں کے ہونے سے ہوتی ہیں، یعنی کہ انسان کو بے نام مرنا پسند نہیں ہے، بلکہ وہ یہ پسند کرتا ہے کہ اس کے مرنے کے بعد اولاد اس کو یاد رکھے، اس کی میموریز کو آگے بڑھائے۔ بیکن یہ کہتا ہے کہ ہر جو اسپیشی ہے، ہر جو جاندار ہے، وہ اپنے آپ کو ریپروڈکشن کے لیے پرپیچویٹ کرتا ہے، یعنی کہ اپنی نسل کو قائم رکھتا ہے ریپروڈکشن کے ذریعے، اولاد پیدا کر کے۔ لیکن یہ صرف انسان ہی ہے جس کے اندر انٹلیکچوئل اچیومنٹس اور میموریز ہوتی ہیں، یعنی کہ انسان میں صرف یہ نہیں ہوتا کہ بچے پیدا کیے جاتے ہیں نسل بڑھانے کے لیے، بلکہ انٹلیکچوئل ایبلٹیز جو ہیں ان کو بھی آگے کنٹینیو کیا جاتا ہے، جو میموریز ہیں ان کو بچوں کی صورت میں آگے بڑھایا جاتا ہے۔ جو ایک بے اولاد انسان ہے وہ بیکن کے مطابق زیادہ اچھے اعمال کرتا ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہے اس کی اولاد نہیں ہے جو اس کے پیچھے اس کے لیے ان ادر ورڈ صدقہ جاریہ بنے گی یا اس کی میموریز کو آگے بڑھائے گی۔ تو ایسے انسان کے پاس کوئی اپنا امیج نہیں ہے جو اس نے پیچھے چھوڑ کے جانا ہے، تو وہ اپنے آپ کو ایکسپریس کرنے کی، اپنے آپ کو پرپیچویٹ کرنے کی خود کوشش کرتے ہیں اپنے نوبل ڈیڈ سے، تاکہ وہ لوگوں کو خود فائدہ پہنچا دیں اور وہ خود لوگوں کو یاد رہ جائے، کیونکہ ان کے بعد ان کی نسل ان کو آگے کنٹینیو نہیں کر پائے گی۔ اب آگے ایک ٹاپک وہ یہ دیتا ہے کہ جب یہ تو اس نے بتا دیا کہ جن کی اولاد ہوتی ہے ان کے ساتھ کیا ایشوز ہوتے ہیں یا کیا فائدے ہوتے ہیں، اور جن کی نہیں ہوتی ان کا کیا سینیریو ہوتا ہے۔ اب وہ آگے یہ بات کرتا ہے کہ جو پیرنٹس ہیں وہ بچوں کے حوالے سے کچھ غلطیاں کر جاتے ہیں، وہ غلطیاں اس نے ون بائی ون ڈسکس کی ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ پیرنٹس کو اس چیز کو اوائڈ کرنا چاہیے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ان ایکول فیوریٹزم، یعنی کہ کوئی ایک بچہ والدین کو باقیوں سے زیادہ پسند ہوتا ہے اور وہ ڈسکریمنیٹ کرتے ہیں اپنے پیار میں لوگوں اپنے بچوں کو لے کے، یہ ایک ڈیزائریبل چیز نہیں ہے۔ موسٹلی یہ دیکھا گیا ہے کہ جب بڑی فیملی ہوتی ہے اس میں جو سب سے بڑا بچہ ہوتا ہے اس کی اٹینشن ملتی ہے، اور جو سب سے چھوٹا بچہ ہوتا ہے اس کو اتنا پیار ملتا ہے کہ وہ بالکل اسپوائل ہو جاتا ہے، اور جو مڈل والے بچے ہوتے ہیں، درمیان والے، وہ زیادہ تر اگنور ہو جاتے ہیں، لیکن وہ اپنے آپ کو پروو کرتے ہیں کہ وہ بیسٹ ہیں۔ تو وہ ان ادر ورڈز یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے چاہے ایک بچہ ہے چاہے آپ کے 10 بچے ہیں، آپ کو ایکوالٹی والا سلوک کرنا چاہیے، برابر محبت کرنی چاہیے۔ اب آگے وہ بات کرتا ہے کہ کچھ پیرنٹس ایسے ہوتے ہیں کہ وہ لبرلٹی پر بلیو رکھتے ہیں، یعنی کہ وہ بچوں کو آزادی نہیں دیتے یا ان کو مناسب جیب خرچ وغیرہ نہیں دیتے۔ وہ یہاں پہ کہتا ہے کہ پیرنٹس کو بچوں کو جب وہ پاکٹ منی دے رہے ہیں، پاکٹ الاؤنس دے رہے ہیں، تو اس وقت ان کو مائرلی نہیں ہونا چاہیے، یعنی کہ ان کو کنجوسی کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے۔ یہ ہارمفل ہوتا ہے کیونکہ یہ اس طرح ان کو ڈس آنیسٹ اور کروک غلط طریقوں پہ ابھارے گا تاکہ وہ اپنے معاملات کو غلط طریقے سے پورے کریں۔ اور دوسرا یہ کہ جب ان کے پاس زیادہ پیسے آئیں گے تو پھر وہ اس کو غلط طریقے پر خرچ کریں گے، کیونکہ ان کو پتہ نہیں ہوگا کہ پیسوں کو خرچ کس طرح سے کیا جاتا ہے۔ تو اتھارٹی کا استعمال پیرنٹس کو کرنا چاہیے، لیکن پاکٹ الاؤنس دیتے وقت ایک جو ہے براڈ مائنڈڈ کا جو ہے ذہنیت کا ہمیں مظاہرہ کرنا چاہیے۔
اب کچھ پیرنٹس ایسے ہوتے ہیں جو کہ بچوں کے آپس میں مقابلے کی فضا قائم کر دیتے ہیں، وہ اس چیز کو ڈس لائک کرتا ہے، وہ کہتا ہے یہ ایک بیڈ پریکٹس ہے کہ انکریج کیا جائے ایک اسپرٹ آف کمپٹیشن کو بچوں کے درمیان، جیسے آج کل ہوتا بھی ہے، اس کے نمبر اتنے آئے تمہارے اتنے کیوں نہیں آئے، وہ یہ کام کر رہا ہے تم وہ یہ کیوں نہیں کر رہے. تو یہ جو ہے نا، اس میں ڈس ہارمنی فیملی میں پیدا ہو جاتی ہے. جب وہ بڑے ہو جاتے ہیں تب بھی وہ مقابلے میں لگے رہتے ہیں، پھر ان کے درمیان میں ایک جس طرح اعتماد یا بھائی چارے والی کیفیت ہے وہ نہیں رہتی. آگے وہ کہتا ہے نیفیوز اینڈ اون چلڈرن، بھتیجے اور اپنے اولاد کے حوالے سے انسان کے کیا جذبات ہوتے ہیں اس پہ وہ بات کرتا ہے کہ اٹلی میں جو لوگ ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ اپنے بچوں میں اور اپنے قریبی رشتہ داروں کے بچوں میں کوئی فرق نہیں رکھتے. بیکن کہتا ہے کہ یہ جسٹیفائڈ ہے کیونکہ کبھی کبھار ہماری اپنی اولاد بھی ہم سے اتنی ریزیمبلنس نہیں رکھ رہی ہوتی جتنا ہمارا بھتیجا ہم سے ریزیمبلنس رکھ رہا ہوتا ہے. اب آگے وہ بات کرتا ہے بچوں کے پروفیشن کے بارے میں. وہ کہتا ہے کہ پیرنٹس کو چاہیے کہ وہ ایک سوٹیبل پروفیشن اپنے بچوں کے لیے چوز کریں، اور یہ جو چوائس ہے یہ بچے کے لیے پہلے ہی شروع کے ٹائم میں ہی کر لی جائے، اور وہ اس کو بچے کو چاہیے کہ وہ اس چیز کو مانے. اگر انیشیلی اس کو کوئی پرابلم آتی بھی ہے اس پروفیشن میں تو بھی وہ کسٹم کے حوالے سے یا ٹائم کے ساتھ ساتھ ٹھیک ہو جائے گی. لیکن ایسی کنڈیشن ہے کہ جو بچے کی ذہنیت ہے، اس کی جو سوچ ہے وہ کمپلیٹلی اپوزٹ ہے اس پروفیشن سے جو پیرنٹس نے اس کے لیے چوز کیا ہے، تو پھر اس کو کم از کم اتنی آزادی ہونی چاہیے کہ وہ اپنی چوائس کو خود بنا لے. پھر آگے بیکن یہ بات کرتا ہے کہ جو چھوٹے بھائی ہوتے ہیں ان کو جنرلی ایک اسٹرانگ موٹیویشن ملتی ہے اپنے بڑے بھائیوں سے ہارڈ ورکنگ کی، لیکن یہ موٹیویشن ان سے ودرا کی جا سکتی ہے، ان سے چھن سکتی ہے اگر آپ بڑے بھائی کو دولت میں سے کوئی حصہ نہ دیں اور چھوٹے کو ساری کی ساری وراثت دے دی جائے. دراصل یورپین کنٹریز میں ایسا نہیں ہوتا کہ ایکول ڈسٹریبیوشن ہو وراثت کی، وہاں پر کسی فیملی کے کسی ایک بچے کو ہی ساری وراثت کا مال مل جاتا ہے اور کوئی بالکل ایسا رہ جاتا ہے کہ اس کو زیرو سے اپنے آپ کو دوبارہ سٹارٹ کرنا پڑتا ہے. تو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر چھوٹوں کو انہیریٹنس میں کمپلیٹ حصہ مل جائے اور بڑے کو اس چیز سے محروم کر دیا جائے تو یہ جو ایک موٹیویشن ہے یا جو آگے بڑھنے کی اسپرٹ ہے یہ چھوٹے بھائیوں سے ختم ہو سکتی ہے. اب اگر ہم کرٹیکلی اس ایسے کو دیکھتے ہیں تو یہ جو ایسے ہے یہ بیکن کے ان ایسیز کی کیٹیگری سے بلانگ کرتی ہے جہاں پر بیکن نے انسان کے ورلڈ اور سوسائٹی کے ساتھ تعلق کو بیان کیا ہے، اور جو اس کا سبجیکٹ ہے وہ کامن ہے، وائڈ اسپریڈ انٹرسٹ کا ہے، یعنی کہ اس میں ایسی بات ہے جو عام لوگوں کے انٹرسٹ کی ہے، بہت کوئی اس نے ایسی بات نہیں کی ہے جو ہمیں سمجھ میں نہیں آئے. ایسے میں ایسی ایڈوائسز ہیں بچوں کو اپ برنگ کرنے کے حوالے سے جس میں ہمیں موسٹلی اس سے کوئی اختلاف نہیں رہتا. اس نے بہت اچھی سجیشنز دی ہیں ہمیں، اور یہاں سے ہمیں بیکن کی کین انسائٹ کا، اس کی عقل کا، اس کی دور اندیشی کا پتہ چلتا ہے. اور یہ جو ٹاپک تھا یہ ایک ایسا ٹاپک تھا جس میں ایزیلی انسان سینٹیمنٹل ہو سکتا تھا، لیکن بیکن نے اپنے اس ٹاپک کو بیان کرتے ہوئے ان سینٹیمنٹیلٹی کا استعمال کیا ہے، یعنی کہ جذبات کو سائڈ پر رکھ کر اس نے ساری باتیں عقل سے کی ہیں، اور اس نے ہمیشہ کی طرح ایک بیلنس شیٹ بیان کی ہے ہمارے سامنے، فائدے اور نقصان دونوں بتائے ہیں جو کہ پیرنٹس کو پیش آ سکتے ہیں. اپیرنٹلی ہمیں ایسا لگتا ہے کہ بیکن نے ایک بے اولاد انسان کو کوئی ایسٹ تصور نہیں کیا سوسائٹی کے لیے. اب اگر ہم اس چیز کو کوئکلی اوور ویو لیتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ بیکن اس چیز کے حق میں ہے کہ جو انسان کے پرسنل بچوں کے حوالے سے جو بھی جذبات ہیں اس کو وہ اپنی حد تک رکھے. پھر وہ یہ کہتا ہے کہ جو انسان بے اولاد ہوتا ہے اس کی آگے میموریز کو کوئی کنٹینیو کرنے والا نہیں ہوتا، اور جو انسان اولاد والا ہوتا ہے اس کی میموریز کو، اس کے ورثے کو آگے بڑھایا جاتا ہے. پھر پیرنٹس جو اپنے بچوں کو ٹریٹ کرتے ہوئے ان ایکوالٹی کا مظاہرہ کرتے ہیں، نیرو مائنڈڈنس دکھاتے ہیں یا ایک مقابلے کی فضا قائم کرتے ہیں، اس چیز کو وہ ڈسکریج کرتا ہے. بچے کے پروفیشن کے حوالے سے پیرنٹس کو کیا کرنا چاہیے اس کے حوالے سے کچھ ہمیں ایڈوائسز دیتا ہے، اور پھر وہ یہ بھی بتاتا ہے کہ اگر ہم بچوں کو بالکل ہی سارا اپنا انہیریٹنس دے دیتے ہیں اور دوسرے کو اس چیز سے بالکل قطع تعلق کر دیتے ہیں تو یہاں پر بچوں میں پرابلمز آ سکتی ہیں، وہ گروتھ اپنی روک سکتے ہیں. کرٹیکلی بھی ہم نے اس ایسے کو دیکھا. اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. السلام علیکم.